السلام علیکم عزیز طلباء۔ اچھا، کچھ لوگوں کے کویشچن وغیرہ تھے کہ کچھ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کی ہم نے پیپر کے حوالے سے کہ سوال ہم نے کس ترتیب سے شروع کرنے ہیں، کتنی لینتھ لکھنی ہے اور اس کا جو پریزنٹیشن ہے وہ کیا کیا ہونی چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں، تو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ یقیناً آپ کا جو نیکسٹ ٹیسٹ پیپر ہونے والا ہے، بورڈ پیپر، وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے حصہ انشائی طرز لکھنا ہے۔ حصہ دوم ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو انشائی حصہ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ اول جس میں اشعار کی تشریح، جو حصہ نظم اور غزل پر مشتمل ہے، اور حصہ دوم جو ہے وہ غزل کے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے حصہ اول شروع کرنا ہے۔ حصہ اول کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلا جو سوال کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر لکھا، اس کے بعد نظم کا خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ اس کے بعد آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے صرف 3 باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو خلاصے کی طوالت 10 سے 12 جملے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ دوسری اہم چیز کہ تمام اشعار کا حوالہ شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار ہی کا آپ نے حوالہ دینا ہے۔ بعض بچے چند اشعار کا حوالہ دیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تمام اشعار کو خلاصے کے اندر جو ہے وہ لازمی بیان کرنے ہیں۔ تیسری اور اہم چیز کہ آپ کے جملے کے اندر ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ لکھیں حصہ کچھ چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک نمونہ دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا سوال ہے وہ ہے جی سوال نمبر 7 بورڈ پیپر میں، جو کہ رسید اور درخواست کے حوالے سے آئے گا۔ اس میں سے ہم نے ایک کرنا ہوگا جو بھی ہماری چوائس ہوگی۔ تو ہم یہاں پر درخواست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ درخواست قدر لکھنا آسان بھی ہے اور ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے اور نمبر بھی اس میں بہتر آتے ہیں۔ تو آپ نے سوال نمبر 7 لکھا، نیچے ہیڈنگ دینی ہے، درخواست نویسی کی۔ اس کے بعد آپ نے جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے اس کا عہدہ لکھنا ہے۔ جیسے بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کو پارک کے قیام کے لیے ہم نے لکھنا تھا، تو آپ نے لکھا بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر طلبہ جی۔ اس کے بعد عنوان دینا ہے اور عنوان مختصر اور جامع ہونا چاہیے، جیسے درخواست برائے قیام نیشنل پارک۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ لکھی۔ اس کے بعد آپ نے درخواست شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے علاقے کا، جس علاقے میں پارک کا قیام کرنا ہے اس کا تعارف دینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے ضرورت جو ہے پارک کی اس کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اپنی جو گزارش ہے یہ لکھنی ہے۔ تو درخواست 3 پیراگراف کے اندر یا 2 پیراگراف کے اندر جو لکھی جاتی ہے۔ درخواست کی طوالت ہمیشہ ایک ہی صفحے پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں جو ہے وہ درخواست گزار، نیاز مند اور اس کے جو رائٹ سائڈ ہے اس پر آپ نے درخواست کی تاریخ لکھنی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک پیٹرن دیا گیا ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 6۔ جس ترتیب سے آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ نے سوال اسی ترتیب سے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 6 مکالمہ اور ردات پر مشتمل ہوتا ہے، 10 نمبروں کا یہ سوال، اور آپ نے مکالمے کو ہی ترجیح دینی ہے۔ عنوان لکھنا ہے 2 دوستوں کے درمیان تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق کے موضوع پر۔ اس کے بعد ابتدائی منظر آپ نے لکھنا ہے، اس میں تھوڑا سا جیسے حسیب اپنے دوست حارث کے پاس اینٹیں لینے کے لیے جاتا ہے اور یوں آغاز کلام ہوتا ہے، یعنی آپس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں مکالموں کے درمیان بریکٹ لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں جس کو ہم ایکسپریشن کہتے ہیں وہ ضرور لکھنے ہیں۔ مکالمے کی طوالت آپ کی 3 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے مناسب جو حوالہ جات ہیں وہ بھی دینے ہیں اور جو صاف ستھرا کر کے جو ہے اس کو لکھنا ہے۔ یہ 3 صفحے آپ اس انداز میں لکھنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو خلاصہ ہے سبق کا وہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہمیں بورڈ پیپر میں 2 عنوانات دیے گئے ہوں گے جن میں سے ہم نے کسی ایک کا جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے سوال نمبر 4 خلاصہ نویسی ہیڈنگ دی، سبق کا عنوان، ایک استاد عدالت کٹہرے میں مصنف کا نام۔ اچھا، صنف اور ماخذ اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ لکھیں گے، اگر نہیں آتے تو پھر نہیں لکھنے۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ لازمی لکھنا ہے۔ اچھا، سبق کا خلاصہ کی تو طوالت ہوتی ہے وہ 2 سے 2.5 صفحے پر ہو سکتی ہے،
آپ نے سبق کے تمام ہی پیراگراف کا مختصر سا جو حوالہ ہے وہ لازمی دینا ہے، کہیں پر چیزوں کو اسکپ نہیں کرنا، کہانی اور تسلسل جو ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیونکہ انگریزی کی کوٹیشن دی گئی تھیں، وہ کوٹیشن آپ نے مارکر سے لکھنی، اور اس طرح سے آپ نے ایک 2.5 سے 2 صفحے اس پر جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر ہے وہ ہمارے پاس سوال نمبر 8 تلخیص نگاری کا۔ اچھا، اس میں تلخیص نگاری کے لیے آپ اگر رف عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ نے رف عمل کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے نیچے پھر اہم نکات جو ہوں گے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے مجوزہ عنوان تلخیص شدہ عبارت جو اس کی ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے۔ تلخیص 1 تہائی ہوتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پورے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے اہم نکات کو مطلب ایک سائڈ لکھ لیں، یا اگر اسی سے اوپر اس کے عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تلخیص مختصر، جامع اور پوری عبارت کا لب لباب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کل الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ لکھنے ہیں۔ اگر متبادل عنوان لکھنا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 جو کہ حصہ اول کا اقتباس کی تشریح۔ بورڈ پیپر میں ہمیں 2 اقتباسات دیے گئے ہوں گے جس میں سے ہم نے ایک کرنا ہوگا۔ عموماً پہلے جو ہمارے پاس 4 سبق ہے اس میں سے، اور آخر جو 4 سبق ہے اس میں سے آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اقتباس لکھنا ہے، یا آپ متن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ اقتباس یا حوالہ متن لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف اور ماخذ لکھنی ہے۔ صنف اور ماخذ آپ کے اوپر چوائس ہے، لکھ سکتے ہیں، لیکن سبق کا نام، مصنف کا نام لازم لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق آپ کا 10 سے 12 لینے پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیاق و سباق بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ سبق جو تشریح کے لیے دیا گیا ہے وہ سیاق و سباق میں وہ آیا کہاں سے ہے۔ اس کے بعد پیراگراف سے پہلے کا حوالہ اور پیراگراف کے بعد کا حوالہ، یہ مختصر سا 8 سے 12 منٹ کی۔ اس کے بعد تشریح آئے گی۔ تشریح میں سب سے پہلے آپ نے مصنف کا مختصر سا تعارفی سا لکھنا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ اردو ادب کے افسانہ نگاری میں شہرت پانے والے معروف مصنفین اور نثرنگاروں میں سے ایک عمر جلیلی ہیں۔ آپ کی تحریروں میں بے انتہا سادہ زبان اور اسلوب پایا جاتا ہے۔ آپ کی سادگی آپ کا نمایاں وصف ہے۔ عمر جلیلی تاریخ مردان تمام اوراق سے پردہ اٹھایا جو حقیقت پر مبنی تھی مگر چھپے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ آپ نے پھر جو متعلقہ آپ کا پیراگراف ہے اس پیراگراف کے آپ نے جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے۔ مناسب جو کوٹیشنز ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو اشعار کا حوالہ ہے، یعنی 2 سے 3 حوالے آپ نے جو ہے وہ مصری پیراگراف کی تشریح کے اندر جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو آخری سوال ہے، سوال نمبر 2، یہ حصہ اول کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ کے پاس چوائس ہوگی، حصہ نظم میں سے بھی 2 شعر دیے گئے ہوں گے، پھر کسی اور دوسری نظم میں سے بھی 2 سوال دیے گئے ہوں گے، شعر دیے گئے ہوں گے، اس میں سے آپ ایک حصے کا انتخاب کریں گے۔ اچھا، آپ سب سے پہلے آپ نے الف یا بے جو بھی انتخاب کیا حصہ نظم میں سے، تو الف لکھا تو الف اور بے لکھنا تو بے۔ زیر تشریح اشعار لکھنے آپ نے، پھر نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور ماخذ۔ اس کے بعد آپ نے پھر اشعار کے مفہوم کی ہیڈنگ نہیں دینی، لیکن مفہوم 2 سے 2.5 لائن لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح کرنے سے پہلے مفہوم کے بعد آپ نے اشعار کے جو شاعر ہے اس کا تھوڑا سا اسلوب جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہے کہ تشریح طلب اشعار میں اختر شیرانی جو کہ معروف و مقبول نظم شاعری کے شاعر ہیں، اپنے وطن کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر آپ نے تشریح جو ہے وہ کرنی ہے۔ اچھا، 2 اشعار کی تشریح آپ نے 4 صفحے تک جو ہے وہ لکھنی ہے۔ اس میں مناسب سے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ نے دینے ہیں، نثری بھی حوالہ دینے ہیں، اور شعری بھی حوالہ بھی جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں۔ اس طرح سے یہ 4 صفحے آپ نے اس کی تشریح کے لکھ دی۔ اس طرح سے غزل کے اشعار کی تشریح، سوال نمبر 2، بے حصہ۔ غزل میں بھی کسی ایک غزل میں سے آپ کو 3 شعر دیے جائیں گے، پھر کسی اور غزل میں سے آپ کو 3 شعر دیے جائیں گے۔ اس میں سے آپ نے کسی بھی ایک حصے کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے زیر تشریح طلب شعر لکھنا ہے، نمبر 1۔ پھر آپ نے تشریح والا شعر لکھنا ہے، شاعر کا نام اور ماخذ۔ اس کے بعد پھر مفہوم کی ہیڈنگ نہیں دینا، لیکن مفہوم لکھنا ہے تشریح کے سامنے۔ پھر شاعر کا تھوڑا سا اسلوب لکھنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس طرح سے ایک شعر کی تشریح آپ نے 2 صفحے لکھنے ہیں، اور اس میں 2 سے 3 حوالے بھی لکھنے ہیں صحیح طریقے سے۔ اس طرح پھر آپ نے شعر نمبر 2 لکھا، زیر تشریح شعر، دوسرا شعر، پھر آپ نے شاعر کا نام، ماخذ۔ اگر آپ دوبارہ نہ لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے مفہوم لکھا، شعر کا مختصر حوالہ،
اسی طرح سے پھر آپ نے سوال نمبر 3 لکھا، اس طرح سے اس کی بھی آپ نے جو ہے وہ تشریح کرنی۔ جو خاص بات اور سب سے اہم بات کہ آپ نے جو آپ کو ویڈیو میں ترتیب بتائی گئی ہے کویشچن وغیرہ کی، سوال وغیرہ کی، اسی ترتیب سے کرنا ہے اور اسی ہی لینتھ میں کرنا ہے، تو یقیناً بورڈ پیپر میں آپ لوگ 90+ جو ہے وہ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے پیج کو جو ہے فالو کریں اور کمنٹس میں اپنے جو ہے وہ رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔